السلام علیکم. وعلیکم. یہ آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے, کیا آپ بائبل سے روح کے بارے میں حوالہ جات دے سکتے ہیں؟ اچھا, بائبل میں دیکھیے ایک بڑا مشہور ایک چیز چلی آ رہی ہے, وہ ہے ہولی گوسٹ. آپ نے شاید انگریزی میں اس کو بولتے ہیں ہولی گوسٹ. کرسچن جو ہیں وہ جانتے ہیں ہولی گوسٹ, ہولی اسپرٹ, اسپرٹ آف ٹروتھ, روح القدس. اور وہ اس کو ایک آئیڈینٹی, وہ بھی ایک ہی آئیڈینٹی مانتے ہیں. ان کے یہ ہے کہ فادر, سن اینڈ ہولی گوسٹ, یعنی باپ, بیٹا اور روح القدس کو ملائیں گے تو اللہ ہے, نعوذ باللہ. ان کا کانسیپٹ بتا رہا ہوں. تو وہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے, فار ایگزامپل بائبل پڑھ رہے ہیں, تو بائبل سے جو باتیں آپ کو سمجھ آئیں وہ بائبل کی روح ہو جائے گی. صحیح. یہ تو میں نے بتا دی, کوئی بھی کتاب پڑھیں اس کی روح سمجھیں, اس کتاب کے الفاظوں سے آپ ہر کتاب کی روح سمجھ سکتے ہیں. صحیح. کس حد تک آپ کو اللہ نے صلاحیت دی سمجھنے کی وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن بیسک روح ٹرانسفر ایسی ہوتی ہے. تو بائبل میں بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک فرسٹ جان ہے, آپ لوگ نوٹ کرنا چاہیں لکھ لیں, 5-7. اور گواہی دینے والے 3 ہیں, روح اور پانی اور خون, اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں. یہ اردو بائبل میں بتا رہا ہوں. لیکن پتہ نہیں عجیب باتیں ان کی ہیں. بائبل تو ایسی چیز ہے کیونکہ اللہ کلام نہیں ہے, اس میں مختلف باتیں لکھی ہوتی ہیں. اگر انگریزی میں دیکھیں تو وہ لکھے ہیں روح, باپ اور لفظ ورڈ. اردو میں پانی اور خون لکھ دیا. اب یہاں اردو بیچارے جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید یہ لکھا ہے گواہی دینے والے 3 ہیں, اور روح اور پانی اور خون. اور انگریزی میں ایک آدمی پڑھ رہا ہے, وہاں لکھا ہوا ہے فادر, باپ. عیسائی جو ہے نا گورے, ان کو باپ بتا رہا ہے, باپ, ورڈ مطلب لفظ, وہ جیزس ہیں, اور روح القدس, روح الامین. تو وہ روح, وہ سیم اسپرٹ. تو کہنے کا مطلب یہ اس میں بھی ہے. اور ایک اور جگہ لکھا ہوا ہے, وہ بھی ہے جان 16:7. یعنی کہ بائبل کے ریفرنسز دے رہا ہوں میں, آپ نے بائبل کا پوچھا ہے. لیکن میں تم سے سچ کہنی, جیزس کہہ رہے ہیں, لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرے جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے. یعنی میں چلا جاؤں فائدہ مند ہے, کیونکہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا. یعنی میں جاؤں گا تو ایک مددگار آئے گا, یعنی خود ایک مددگار ہے, اور میں جاؤں گا تو کوئی اور مددگار آئے گا تمہارے پاس آئے. لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیجوں گا. یعنی جب میں جاؤں گا تو وہ آئے گا. تو یہ ہمارے جو نام کے مسلمان ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ بائبل میں بھی خود ڈھونڈ لیں, تو وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ جائیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. خیر, اور وہ کہتے ہیں اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے. میں چلا جاؤں گا تو دوسرا مددگار آ جائے گا, اور اب تک تمہارے ساتھ رہے گا, ابد تک, یعنی ہمیشہ رہے گا. اور پھر اور جگہ ایک جگہ جان سے 16-12-13, مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کرنی ہیں, مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے. ابھی تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے, تم سہ نہیں سکتے. لیکن جب وہ یعنی روح الحق آئے گا, روح الحق یعنی اسپرٹ آف ٹروتھ, تو تم تمام سچائی جان جاؤ گے. اس کے لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہے گا, لیکن جو کچھ اس کو گواہی دی جائے گی وہی کہے گا, یعنی آئندہ یہ خبریں دے گا. تو یہ روح کا بائبل میں ذکر ہے, وہ پارٹ آف اے ٹرینٹی بنا رکھا ہے انہوں نے. خداون, روح القدس اور بیٹا, یہ تینوں کو ملائیں گے تو ایک اللہ بن جائے گا. اور یہ ببلیکل مطلب اس طرح کی باتیں ہیں بائبل میں. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو بائبل میں بات لکھی ہوئی ہے, اس طرح روح کا بہت جگہ اور بھی ذکر ہے, میں ایک دو ریفرنس ہیں. لیکن بیسک پرنسپل کیا ہے کہ اگر آپ بائبل پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں, اس میں جو بات لکھی ہے اگر اس کو آپ پرسیو کر لیں گے, یعنی اس بات کو سمجھ جائیں گے, تو اس کی روح آ جائے گی. ابھی یہ بات نہیں صحیح ہو غلط, بس چیز سمجھ گئی آپ, وہ اس کی روح آ گئی. قرآن مجید میں عیسیٰ السلام کے ساتھ بھی ایک حوالہ تھا, میں نے دیا نہیں, آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ ان کے نام کے ساتھ بھی, کیونکہ عیسیٰ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے, وہ اللہ کی روح بھی تھے. تو وہ ہے سورہ بقرہ 2:87, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, تحقیق ہم نے موسیٰ السلام کو کتاب دی, وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِ بِالرُّسُلِ, اور ہم نے اس کے بعد رسولوں کے ساتھ ہم قافیہ یعنی موسیٰ کی کتاب کے ساتھ متفق کیا. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو دیا, مریم البینات, بینات دیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے اس کو مضبوط کیا عیسیٰ السلام کو روح القدس کے ساتھ. تو عیسیٰ السلام واحد پیغمبر ہیں جن کو قرآن مجید میں روح القدس کے ساتھ مضبوط کیا. عیسیٰ السلام کو روح القدس سے مضبوط کیا, اور یہی مضبوط کس کو اور کس کو کیا تھا؟ مومنوں کو بھی روح سے مضبوط کیا اللہ تعالیٰ نے, جن سے اللہ راضی ہو گیا.
آپ راضی ہونا چاہے تو آپ سے ہی مضبوط ہو جائے گا. تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ بائبل میں بھی ذکر ہے، مگر عیسیٰ السلام کے ساتھ بھی رول قدوس سے اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا. تو اللہ تعالیٰ کے اندر قرآن مجید میں دیکھیں مختلف ٹائٹلز ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتا ہے خلق عظیم، بہترین ان کو مورل کیریکٹر پہ بنایا، اور وہ خاتم النبیین ہیں، رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں. عیسیٰ السلام کون ہے؟ روح اللہ. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. سوال میرا یہ ہے کہ روح کا نزول کب ہوتا ہے؟ روح کا نزول کب ہوتا ہے؟ یہ تو آج 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے، 29ویں رات ہے. رمضان کے اندر دیکھیں، پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ قرآن مجید کے اندر یہ جو مہینہ رمضان کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. قرآن تو اللہ کی کتاب ہو گئی جیسے میں نے بتایا تھا. تو قرآن جب رمضان میں نازل ہو تو اس کے معنی رمضان سے ریلیٹڈ ہوگی روح، کیونکہ ظاہر بات ہے ہم اتنی دیر سے ہم پڑھ رہے تھے قرآن جو ہے اللہ کی کتاب جو ہے، اس کے جو الفاظ ہیں اسی کے اندر اس کے ساتھ روح ہے. جب یہ نازل ہوگی، اس کی روح نازل ہوگی تو رمضان میں ہی نازل ہوگی. اب رمضان میں کس طرح ہوگی آپ دیکھیں. پہلے تو اس کی ایک آیت بقرہ 2:185 لکھیں آپ. میں آپ کو ساری آیتیں بتاتا ہوں جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے رمضان میں ہے، اور اس کے نزول جو ہے روح کا بھی رمضان میں ہوتا ہے. تو سورہ بقرہ 2:185 میں اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس کا مقصد ہے ہدی للناس، ہدایت انسانیت کے لیے، وہ بینات من الہدی والفرقان، اور واضح نشانیاں ہدایت کی اور فرق کرنے والا. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو کوئی اس مہینے میں گواہ ہو وہ روزے رکھے. تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوتا ہے میں نے کہا ہوا تھا نہیں، ہاں نازل کیا جاتا ہے. کب ہوتا ہے؟ رمضان میں. کہاں سنا آپ نے؟ تراویح میں ہو رہا ہے. تو قرآن کا نزول کیا ہو رہا ہے؟ رمضان کے مہینے میں. اس کا مقصد کیا؟ ہدایت ہے اور فرقان ہے، اور جو کوئی اس مہینے میں گواہ روزے رکھے. تو رمضان وہ مہینہ ہے رمضان جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مہینہ اس میں قرآن نازل ہوتا ہے. اچھا اب اس کو اور دیکھیے، اب سورہ دخان لکھیں 44:1-4. یہ اس کی مختلف آیتیں جو یہ بتا رہی ہیں کس طرح روح کس طرح نازل ہوگی. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. قسم ہے واضح کتاب کی کہ بے شک ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا، بے شک ہم ہی خبردار کرنے والے ہیں. اس میں ہر حکمت والے کا امر کا فرق کیا جاتا ہے. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا. تو اللہ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک. پہلے کہتا ہے والکتاب المبین، یہ کتاب واضح ہے، قسم ہے کتاب واضح کی. اور کہتا ہے انا انزلناہ جو ہے اشارہ کتاب کی طرف، کتاب نازل کیجیے لیلۃ مبارک، مبارک رات میں نازل ہوا. ابھی تو میں زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اب آپ دیکھیے لیلۃ القدر، سورہ قدر، رمضان کا مہینہ ہو گیا. اب جناب آئے آپ سورہ القدر 97:1-4. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ مبارک رات کہی تھی، اب اس پہ کتاب نازل ہوئی. یہاں لگاتا ہے بے شک اس کو ہم نے نازل کیا قدر والی. قدر کریں اس رات کی، قدر والی رات میں. قدر نہیں، قدر کریں. شب قدر، لیلۃ القدر، قدر شب کہتے ہیں فارسی میں، لیل رات، قدر والی رات. قدر کریں آپ اس رات کی. اور ادھر کہا تھا مبارک رات. تو یہ مبارک ایک ہی رات کو اللہ نے ایک جگہ مبارک کہا ہے، یعنی برکت والی رات ہے، اور ایک قدر والی رات ہے. رات ایک ہی ہے جس میں اللہ کتاب نازل کر رہا ہے. یہاں کتاب، وہاں کتاب نازل کیا، یہاں کیا ہو رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اور تو کہ ادراک رکھے کہ لیلۃ یعنی رات، قدر والی رات کیا ہے، یعنی جس پہ قدر کرنی چاہیے رات کیا ہے، تو کیا جانے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب یہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ جو رات ہے قدر والی رات، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک یعنی لیلۃ البرکت کا، برکت والی رات میں نازل ہوا، اور قدر والی یعنی قدر کریں اس رات کی. جس اردو میں قدر سمجھتے ہیں آپ، ایویلیویٹ کرنا، قدر کرنا. قدر کرنا اس کی قدر نہیں کر رہے آپ، اہمیت نہیں دے رہے. اس قدر والی رات کو، اہمیت والی رات میں اللہ کہہ رہا ہے یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. 1000 مہینے کو اگر میں سال میں تبدیل کروں تو کتنے بن جائیں گے؟ 80.
83 ایئرس سے بہتر ہے. تو اب اس 83 ایئرس میں کیا مطلب اللہ کہہ رہا ہے یہ ایک 83 ایئرس سے بہتر ہے. اس میں ہوتا کیا ہے؟ کتاب نازل ہوتی ہے. آگے دیکھیں کیا وہ لکھا ہے, تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربی من کل امر. اس میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی اجازت کے ساتھ ہر امر سے. من کل امر. اس رات میں کیا ہو رہا ہے؟ بتائیں اس رات میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ بتائیں. فرشتے نازل ہو رہے ہیں, فرشتے اور روح. فرشتے الگ ہیں اور روح الامین, روح القدوس اور جبریل الگ ہے. تو فرشتے الگ ہو گئے نہیں ہو گئے؟ فرشتے بھی نازل ہو رہے ہیں اور روح الامین بھی نازل ہو رہی ہے. میں نے کہا تھا روح اور روح الامین جبریل الگ ہے, فرشتے الگ ہے. تو فرشتے دیکھے تنزل الملائکہ, ملائکہ آ گئے اور روح آ گئی. فیہا اس میں نازل ہو رہے ہیں بإذن ربی, اپنے رب کی اجازت سے ہو رہا ہے. یہ کون سی رات ہے؟ رات والی, یعنی کون سی رات؟ رمضان کی رات. رمضان کی رات ہے یہ. بہرحال یہ اللہ کہتا ہے رمضان کا مہینہ ہوتا ہے جس میں روح نازل ہوتی ہے. اور اس میں یہ بھی بتا دیا اس کے فرشتے آتے ہیں, روح بھی نازل ہوتی ہے, اور اللہ کی اجازت کے رب کی اجازت سے ہوتا ہے وہ. اگر وہ اجازت نہیں دے گا تو نہیں نازل ہوگی روح. من کلی, اور ہر امر کا فیصلہ کے ساتھ ہوتی ہے, یہ بھی بتا دیا. اب آگے دیکھیں آپ, سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلامتی ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. یعنی وہ رات چلتی ہے کنٹینیو ہوتا, کب تک ہوتی ہے؟ سلامتی رہتی ہے کب تک؟ فجر ہونے سے پہلے. دوسرا 24ویں رات شروع ہو جائے گی, پھر روزہ رکھنا پڑے گا آپ کو. تو اب یہ جا کے آیت ختم ہوئی فجر پہ ختم ہو رہی ہے نا. اور یہ بھی کہہ رہا ہے سلام یعنی سلامتی ہو ہی حتی, مطلب یہ وہ رات جو ہے یہاں تک مطلوع ہو جائے. فجر یعنی فجر ہونے سے پہلے تک رات رہتی ہے, کیونکہ رات جو ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے تک رات ہے. روزے جو ہم رکھتے ہیں اس سے پہلے یعنی طلوع فجر سے پہلے. ٹھیک ہے, اس وقت تک یہ رات ہے. یہ ابھی چل رہی ہے روح, ابھی روح نازل ہو رہی ہے, ابھی چل رہی ہے. اب سورہ فجر میں آئیے 89 1 to 4. دیکھیں مکان چینج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ جب بھی روح آئے گی اس کی پہچان ہے, مکان چینج ہوتا رہے گا. دیکھیں سورہ فجر پہ ختم ہوئی, فجر پہ آ گئے ہم. والفجر, قسم ہے اس فجر کی, ولیال عشر, اور 10 راتوں کی قسم. والشفع والوتر, اور جوف اور طاق راتوں کی قسم. واللیل اذا یسر, اور رات کے جب وہ قریب ختم ہو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ 4 آیتیں کہہ رہا ہے, صرف 4 بات, چھوٹی چھوٹی بات ہے. والفجر یعنی صبح کا وقت, فجر فجر جو تھی یعنی رات جو کنٹینیو ہوئی سلامتی رہی صبح فجر تک, فجر سے کہتا ہے فجر. اور قسم ہے 10 راتوں کی. کون سی 10 راتیں ہوتی ہیں؟ آخری رمضان کی 10 راتیں ہوتی ہیں, ہوتی نہیں ہوتی ہیں. آگے کہتا ہے والشفع والوتر, اور جوف اور طاق. بس یہ لکھا ہوا ہے. تو جوف اور طاق کیسے؟ جوف کہتے ہیں ایون, اور دوسرا طاق کہتے ہیں آڈ, ایون اینڈ آڈ, یہ جوف اور طاق. تو اب آپ دیکھیے جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے وہ 29 تاریخ اور 30 تاریخ میں ڈیوائیڈڈ ہے. ہر مہینہ جو ہے ایک 29 کا, ایک 30 کا, ایک 29 کا, ایک 30 کا. کون سا مہینہ رمضان کا آئے گا؟ کون سا مہینہ رمضان کا آئے گا جس میں وہ 29 روزے ہوں گے یا 30واں؟ یہ ہر جو سن کا سولر سسٹم ہے, اس سن کے سولر سسٹم میں رمضان کا مہینہ کون سا آتا ہے؟ آپ سمجھے, پہلے دسمبر میں آیا تھا, پھر نومبر میں. آپ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ سپٹمبر میں. پہلے یاد ہے, پہلے پیچھے ایسے پیچھے جاتا جا رہا تھا, یا سولر سسٹم میں کسی مہینے میں آتا جا رہا ہے. جو بھی یہ مہینہ ہوتا ہے یہ اپنا مہینہ 29 کا یا 30 کا ہوگا, ہے نا. تو اسی بیس پر یہ کون سی رات ہو سکتی ہے؟ کبھی 23 ہو سکتی ہے یا 20 وہ بھی ہو سکتی ہے, 22ویں. تو اللہ نے اس کو 10 راتیں کہا, یہ نہیں کہا کہ آپ 23 25 27 29 پکڑ لیں. 10 کہا کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا مہینہ چلا, 30 کے روزے ہوئے یا 29 کے ہوئے. تو یہ 23 رات ہو گئی. سمجھ رہے آپ بات کو؟ نہیں سمجھ رہے آپ. تو اللہ نے 10 اس لیے کہہ دیا, والشفع والوتر, دو میں سے یا تو اور شفیع اور جف اور طاق, واللیل اذا یسر, اور جب وہ رات گزر جاتی ہے. تو روح, آپ نے پوچھا کب نازل ہوتی ہے, سوال اس کا ہے کہ روح نازل ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں ایک, اور اس کے ساتھ فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور کتاب بھی نازل ہوتے ہیں, اور وہ لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کا مطلب قدر والی رات ہے, اور کیا ہے وہ لیلۃ البرکت ہے, برکت والی رات ہے.
اور وہ کتنے 83,000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی ایک آدمی کسی بھی سائنٹیفک فیکٹ کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے, کسی فیکٹ کو پہنچنے کے لیے ہو سکتا ہے اس کو 83 ایئرز لگیں سمجھنے کے لیے, وہ ایک رات میں واضح کر دیتا ہے. سورہ 16 اور دیکھ لیں, آپ نوٹ کر لیں, 16:2 میں لکھتا ہے یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ. وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے اور روح کے ساتھ فرشتوں کو نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کریں کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں, بس مجھی سے ڈرو. یعنی یہاں لکھا ہے یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَہ, پھر دیکھیں فرشتے آ گئے, وہ نازل کرتا ہے فرشتہ بالروح, روح کے ساتھ, من امرہ, اپنے امر سے, علی من یشاء من عبادی, اوپر اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے. اب یہ ایک مئی تھوڑی, پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے دنیا میں جو اس دن رات پہ نازل ہو رہا ہوگا, کسی بھی نازل ہو رہا ہے. اور پھر ان سے کہتا ہے کہ تاکہ وہ خبردار کریں کہ اللہ کے علاوہ سوائے اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں معبود, اور تم مجھی سے تقوی اختیار کرو. 16 سورت ہے, اس کی دوسری آیت ہے یہ. تو یہ آپ لکھ لیں, یہ کنٹینیوس آن گوئنگ ہر رمضان کے اندر قرآن نازل ہو رہا ہے. تراویح بھی پڑھیں اور خود بھی تدبر کریں رمضان میں. جی, یہ ہمارے پاس قرآن کے مختلف ترجمے اور تفاسیر ہوتی ہیں. جی جی. اب مختلف تفاسیر میں جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹوریوں سے ریلیٹ کیا جاتا ہے ان کے میننگس کو, تو ہم ان کی اصل روح تک کس طرح پہنچ پائیں گے اور کس طرح ہمیں وہ مطلب ہمیں سینس ہوگا اس کا؟ دیکھیے آپ مختلف تفاسیر پڑھ رہے ہیں نا, تو جو بھی آیت ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک آیت ہوتی ہے, اس کے سائڈ میں نا لوگ تفاسیر لکھتے ہیں, اور مختلف اسکالرس کی مختلف تفاسیر ہوتی ہے, مختلف لوگوں کی مختلف تفاسیر. تو جو آیت کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ تو اس آیت کی, اس اللہ کے کلام کا اس کا ترجمہ ہے, لیکن جو تفاسیر پڑھ رہے ہیں آپ تو وہ تو اس آدمی کا کانسیپٹ ہو گیا, اللہ کی بات تو نہیں ہے نا. لیکن وہ مس گائڈ کرتا ہے. نہیں, ایک منٹ, ابھی مس گائڈ کر رہا ہے, گائڈ کر رہا ہے, تو وہ بات ہو جب آپ کو گائیڈنس پڑ رہی, جب یہ کلام کی آیتوں کا مکان بدل کے اگر چیز سامنے آئے گی تو پتہ لگے گا وہ بیچاروں سے کیا ہوا. اگر دیکھیں نا, جب تک اگر آپ کو سامنے مس گائڈ اور گائیڈ نہیں, انہوں نے تو کیا کہ ترجمہ لکھا اور اس کے بعد تفاسیر لکھی اور پھر ایک جملہ کو لکھتا ہے واللہ اعلم, میں نے یہ مطلب لکھ دیا ہے, باقی اللہ زیادہ جانتا ہے. مطلب میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں, مانو تو مطلب تم سے میں نے پہلے ہی کہا تھا اللہ عالم, میں نے تو ایسی اپنی طرف سے کہہ دیا, باقی اللہ جانتا ہوں. یہ میرا جو چھوٹی سی عقل ہے, جو میں تھوڑا بہت سمجھ سکوں, میں لکھ کے جا رہا ہوں. تو یہی قیامت کو ان کے سامنے رکھ دی جائے گا جو لکھ گئے. آپ نے یہ پوچھا کہ وہ تفاسیر جو ہیں وہ خود کانٹرڈکٹری ہیں آیات سے. اگر ایک آدمی نے ترجمہ کیا ہے اور اس کے بعد تفاسیر لکھی ہے تو آیات, دیکھیں پہلی بات تو قرآن میں لکھا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. سورہ 25 سورت ہے فرقان. اوکے شکریہ. سورہ فرقان 25ویں سورت ہے, اس کی 33 آیت. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اور تیرے پاس وہ کسی مثل کے ساتھ نہیں آتے, لیکن اللہ کہتا ہے ہم حق کے ساتھ آتے. وَأَحْسَنَ تَفْسِير, احسن ہم تفسیر کر رہے ہیں. احسن تفسیر کا مطلب بہت ہی بہترین تفسیر, اس کے علاوہ بھی لوگ تفاسیر کر رہے ہیں. تو میرا کہنا یہ, جب اللہ کی آیات خود احسن تفسیر ہے تو لوگوں کو تفسیر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, ہمیں بنایا, اس سے زیادہ آسان زبان میں کون سمجھا سکتا ہے اس کلام کو؟ یعنی ترجمہ کیا تک اجازت ہے, جیسے میں نے کوشش کی ہے. اس سے زیادہ آپ جتنا آپ لکھ رہے ہیں وہ آپ بولے چلے جا رہے ہیں, وہ آپ کی کتاب ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. تو کسی مثل کے ساتھ تیرے پاس نہیں آتے سوائے حق کے ساتھ ہم آ جاتے ہیں, وہ احسن تفسیر کر دیتے ہیں, بہترین تفسیر کر دیتے ہیں. تو آیات خود احسن تفسیر ہیں, اس پہ مزید تفسیر کرنے والے کو پتہ ہی نہیں, اس کو سمجھ نہیں آیا شاید اللہ کیا آیت پہ لکھ رہا ہے, تو یہ سمجھے تبھی کر رہا ہے وہ. پھر قرآن میں ایک جگہ لکھا ہے افلا, سورہ نساء 4 اس کی 82 آیت ہے, افلا یتدبرون القرآن, کیا پس یہ قرآن پہ غور نہیں کر رہے؟ ولو کان من عند غیر اللہ, اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوگا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, کہ اگر یہ قرآن, جیسے انہوں نے ایک ترجمہ کیا کسی مفسر نے, اس کے بعد اس کی تفاسیر لکھی, کہہ رہا ہے اگر یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے, اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوگا
یہ تفاسیر اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے. فی اختلافاً کثیر، اس میں اختلاف کثرت سے ہوگا. یہ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ اس آدمی کی تفاسیر میں اختلاف کثرت سے مل جائے گا آپ کو. ایک ہی آدمی کی بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ وہ غیر اللہ کا ہے. تو ہر غیر اللہ کی بات، چاہے وہ کتاب تفاسیر ہو کسی آدمی، چاہے وہ بائبل ہو، چاہے وہ بھگوت گیتا ہو، چاہے گیتا ہو، چاہے ویستا ہو، دنیا کی ہر کتاب جو اللہ غیر اللہ ہے اس میں تفاسیر، اس میں اختلاف کثرت سے ہوگا. کوئی بھی آدمی 100% ایگزیکٹلی بات کہہ ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے. تو اللہ کی آیت جو ہے، ایک آیت جو ہے مکان بدل کے دوسری آیت کی تفاسیر خود کر رہی ہے. سمجھ؟ یہ اللہ نے طریقہ کار بتایا. تو یہ آپ کیسے پہچانیں گے کہ کون؟ آپ خود دیکھ لیں ایک آیت. دیکھیں ہم کسی کو یہاں غلط کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں کہوں وہ غلط ہیں، صحیح ہیں، سب اپنے اپنا اکاؤنٹ اعمال نامہ پیش کریں گے. آپ کے ذہن میں اگر آیتوں کی معنی ہے، اس کی روح ہے ساتھ، تو وہ آپ کو ڈے آف ججمنٹ میں آپ کو بخشوا دے. کسی کی تفاسیر ہے، آپ اس سے اس کو جج کر لیں کہ اس کے مطابق ختم ہے، کیونکہ اس سے بھی اس آیت سے جواب دینا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی بھی میرا بلیف ہے، اور کوئی بھی اس کو کوئی بزرگ میں نہیں گھبراتا کسی انسان سے، کیوں میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رکھا ہے، خاتم النبی نہیں ہے. الہ سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول خاتم النبی نے. کوئی بھی انسان ادر دین اللہ کی آیت نہیں سمجھا سکتا. کوئی بھی انسان جب تک کہ اللہ واضح نہ کرے. اور جیسی اس نے اپنے الفاظ قلم اٹھایا اللہ کی آیت کے اوپر، میں نہیں مان سکتا وہ اللہ کی ہے. اللہ اجازت کیسے دے گا کہ آپ اللہ، ورنہ محمد رسول اللہ نہیں لکھ کے چلے جاتے اتنی تفاسیر جس کے بارے میں آپ اللہ ان کے سے منسوب ہیں ساری کتابیں. یہ یاد رکھیے گا بات، کبھی بھی نہیں کوئی کہہ سکتا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سے سب لوگوں نے منسوب کیے. چاہے انہوں نے کہا ان کو چین ہے، بڑے سچے تھے، ان پہ میں ڈاؤٹ نہیں کر رہا، مطلب یہ نہیں کہہ سکتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیونکہ آپ خود سوچیں اللہ تعالیٰ کا کلام خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے، خود احسن تفسیر ہے. پھر کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے. سورہ قمر 54 17 22 30 40 4 دفعہ اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو قرآن کو نصیحت حاصل کرنے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ تو آسان کرے دے رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تفسیر کی ضرورت ہے، اس فلانے چیز کی ضرورت ہے، ہمیں وہ نہیں سمجھ میں آ سکتا. کیا نہیں سمجھ میں آ سکتا؟ تو وہ ان کو اصل میں سمجھ میں یوں نہیں آیا کہ یا تو اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. تو یہ بات اللہ کی سے منسوب غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین تفسیر خود کر رہا ہے. السلام علیکم شیخ صاحب. شیخ صاحب کیا قرآن میں روح کی معراج یا اوپر جانے کا کوئی ذکر ہے؟ دیکھیے سورہ 70 سورت ہے، اس کی 1 to 4 بڑی عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج، ایک سورت کا نام ہے معارج ہے، سورہ معارج، اور اس میں 1 سے 4 آیتیں میں پڑھوں گا. اس میں اللہ تعالیٰ اوپر جانے، روح کا اوپر جانے کا ذکر کرتے ہیں، لیکن بڑے عجیب طریقے سے بات ہے. آپ نے تو سوال کچھ اور کیا، لیکن سوال قرآن میں اللہ کہتا ہے سوال کرنے والے نے سوال کیا. نہیں سمجھے آپ؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا. سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ عذاب کب آئے گا. آپ نے کچھ اور سوال کیا، یہاں کچھ اور سوال کر رہا ہے اللہ. دیکھیے لکھا ہے سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ عذاب کب آئے گا. عذاب کی فکر ہے. للکافرین لیس لہ دافع، جسے کافر جو ہیں کوئی بھی کافر اسے ٹال نہیں سکتا، ٹالنے والا نہیں ہے. یعنی اس عذاب کو جو اللہ تعالیٰ نازل کرے گا اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. من اللہ ذی المعارج، اللہ تعالیٰ اس معراج والا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ وہاں لکھا ہے تعرج الملائکہ، عروج معراج ہو رہی ہے ملائکہ کی. والروح، اور روح، الیہ اللہ کی طرف. فی یومی کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن میں تمہاری مقدار جو ہے وہ 50,000 سال. اب آپ یقین کریں کہ یہاں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ملائکہ فرشتے اور روح کی معراج ہو رہی ہے، یعنی عروج ہو رہی ہے، تعرج ملائکہ، اور اللہ کے پاس پہنچ رہے ہیں، جس کی ہمارے حساب سے جو مقدار ہے وہ 50,000 ایئرز ہے. 50,000 سال لگیں گے. نازل کر رہا ہے رات کے اندر، وہ رمضان کے اندر، ہر سال رمضان میں. اندازہ کریں آپ
اور عذاب واقع کب ہوگا؟ جب 50,000 سال یعنی کہ روح اور ملائکہ اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، 50,000 سال ہو جائیں گے تو عذاب واقع ہو جائے گا. سوال کرنے والے سوال پوچھا عذاب کب آئے گا. لیکن یہاں ایک انٹرسٹنگ بات میں بتانا چلوں کہ میں جب قرآن مجید پڑھنے لگا تو مجھے کسی آپ معراج کو مانتے ہیں؟ سوال پوچھا مجھ سے کسی نے تو میں نے کہا ہم کون سا معراج بتائیں؟ تو انہوں نے بتایا سورہ اسراء 17 کی 1. دیکھ لیں آپ سب، وہاں معراج کا لفظ بھی نہیں ہے. وہ تو لے گئے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ السمیع البصیر. پاک و ذات جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے، ایک جگہ مسجد حرام ہے، ایک مسجد اقصی ہے، اس کے مول کو برکت کر دی اور ہم نے نشانی دکھا دی. یہ لکھا ہوا ہے. معراج کا مطلب اوپر 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 جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کے پاس. یہ کہاں جا رہا ہے؟ تعرج الملائکہ، ملائکہ جا رہے ہیں، فرشتے جا رہے ہیں اللہ کے پاس. وہ روح جا رہی ہے الیہ، اس کی طرف، اللہ کی طرف. فی یوم کان مقدارہ، پورے قرآن مجید میں واحد ملائکہ فرشتے اور روح کی معراج ہو رہی ہے اللہ کی طرف، جس کی مقدار 50,000 سال ہے. واضح لکھا ہوا ہے. اور آپ ان کو یہ دکھائیں کہ بھئی یہ معراج ہو رہی ہے، کہہ لیں یہ اس کی بات نہیں، اس کی بات ہے، کہ وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ کہہ لیں اس میں نہیں آیا. ہر چیز قرآن میں تھوڑی آئی ہے. میں نے کہا معراج یہاں بتا رہا اللہ تعالیٰ جس کی، اس کو کہہ لیں اس کی یہ وہ نہیں ہے. میں نے وہ کہا کہہ لیں وہ دوسری کتابوں میں. تو میں نے دوسری کتابوں میں اللہ یہاں جب ملائکہ کی روح کی بتا رہا ہے معراج، تو یہاں لکھ دیتا آپ کی بھی معراج ہو رہی ہے، تو اس میں کیا تھا؟ تو اس کے معنی روح کی معراج بھی ہے، نزول بھی ہے. معراج جو ہے وہ اس کی بتا دیا وہ 50,000 سال ہیں، اور نازل تو وہی چلا جا رہا ہے، سال رمضان میں ہو رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک ضمنی سوال ہے اور ایک ڈائریکٹ ہے. لیکچر کے حساب سے جبریل از دس اے فینومینا؟ کیا یہ کوئی فینومینا ہے جس کے تھرو اللہ تعالیٰ نے نزول کیا ڈائریکٹ دل کے اوپر پروفٹ کے؟ کیونکہ 298 اور 66 کی تحریم کی 4 آلموسٹ ایک جیسی بات ہی بتا رہی ہیں کہ ان کو ڈفرینشیٹ کر رہی ہیں فرشتوں ملائکہ سے. کائنڈلی پہلے اس کا جواب دے دیجیے. نہیں، وہ روح امین کو وہ سورہ مریم میں نے بتایا نا، وہ رسول ہیں. جی ٹھیک ہے. تو روح امین کو اللہ نے ایک جگہ رسول کہہ دیا نا، تو وہ میسنجر ہیں. ٹھیک ہے، وہ میسنجر ہیں، فینومینا. ہاں رسول ہیں اللہ کے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول ہیں. اور جبریل کو بھی رسول کہتے ہیں، روح امین اور القدس کو بھی رسول. ایک پرسنالٹی بھی ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نازل کیا اس کی روح کو، ایسنس کو. اور دنیا میں بھی اگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو وہ میسنجر کے تھرو آپ کو تک کنوے ہو رہی ہے کتاب کی انڈرسٹینڈنگ، اس کتاب کی میسج. کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی، اس کا بھی ایک میسنجر ہے جو آپ کو ٹریول آپ تک پہنچاتا ہے. اس سے اللہ کے کلام کا جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو اللہ نے نام دیا جبرائیل، اور اس کو رول اس کی جو ایسنس کو اللہ نے کہا روح القدس ہے، وہ یعنی مقدس ہے اور امانت دار ہے، ٹرسٹ ورتھی ہے. تھینک یو سو مچ. اوکے خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی ہم آج کی تقریب کا اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.